اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسی نیت ہوتی ہے ایسا ثواب ملتا ہے، اور جیسی نیت ہوتی ہے ایسا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ تو ماشاءاللہ ہم خوب جانتے ہیں، جانی پہچانی بات ہے کہ جب ہم علم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، دین کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں، تو یہ مجلس بڑی بابرکت ہوتی ہے، بڑا ثواب ہے اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغیچے میں جایا کرو تو خوب سیر ہو کر کھایا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس دنیا میں جنت کے باغیچے کہاں؟ فرمایا، علم کی مجلسیں یہ جنت کے باغیچے ہیں۔ یہ ارشاد فرمایا، تو ثواب تو اپنی جگہ۔ یہ بھی ایک عمل ہے، اس کی بھی ایک نیت ہے، اور وہ نیت میں یاد دلاتا رہتا ہوں، آپ کو پہلے سے معلوم ہے۔ کیا نیت ہونی چاہیے بھائی؟ یہاں آنے کی، یہاں بیٹھنے کی، یہاں سننے کی کیا نیت ہونی چاہیے؟ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ یہی ارادہ لے کر ہمیں گھر سے چلنا چاہیے، اور یہی ارادہ لے کر ہمیں یہاں بیٹھنا چاہیے، اور اسی ارادے سے ہر بات سننی ہے کہ جو سنیں گے عمل کریں گے، جو سنیں گے عمل کریں گے۔ اسی واسطے آئے ہیں ہم یہاں سے۔ ہمارے اس جلسے کا، ہماری اس مجلس کا اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، اور کوئی دوسری غرض نہیں ہے۔ اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچا دی جاوے، پہنچانے والا بھی عمل کرے اور سننے والے بھی عمل کریں۔ تو اپنے دل میں سب نیت کر لو کہ انشاءاللہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے، جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں اور دوستوں اور پیاری ماں و بہنوں، اس وقت میں آپ کے سامنے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک قصہ سناؤں گا پہلے، اور اس کے بعد پھر مجھے جو کہنا ہوگا وہ کہوں گا میں۔ اس وقت ہم سب 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ثواب پہنچائیں، اور اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر بات شروع کرتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس خط لکھے، اور میں مختصر کر کے صرف ایک ہی واقعہ بتاتا ہوں، ورنہ بات لمبی ہو جاتی ہے۔ جماعت کس وقت ہوگی؟ کوئی بات نہیں، 7:30 بجے ہی کریں گے انشاءاللہ۔ ایک منٹ سے ذرا سا تھوڑا سا انشاءاللہ 1 گھنٹے میں اپنی بات پوری کریں گے آج، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خط لکھے، ان تمام خط کا، ہر خط کا ایک چھوٹا سا مضمون تھا، اسلم تسلم۔ اللہ کی حمد و ثنا تھی، اور مرکزی مضمون جو تھا، اصل خلاصہ جو تھا وہ یہی تھا کہ تم اسلام لے آؤ، اسلام قبول کر لو، ایمان میں داخل ہو جاؤ، چین اور سلامتی سے رہو گے، سلامتی سے رہو گے۔ یہ بادشاہوں کو خاص طور سے اس کے بعد ایک بات یہ بھی کہی جاتی تھی کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے، تم اسلام قبول کر لو گے، تو پوری رعایا کا، پورے ملک کا ثواب تمہیں ملے گا، ان کے ایمان کا ثواب تمہیں ملے گا۔ اور اگر تم اسلام نہیں لاؤ گے، ایمان نہیں لاؤ گے، اور پورا ملک تمہارے ساتھ رہے گا، وہ بھی ایمان نہیں لائے گا، وہ بھی اسلام قبول نہیں کرے گا، تو ان کا گناہ بھی تمہارے سر رہے گا۔ تمہاری وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کے ایمان نہ لانے کا گناہ بھی تمہارے سر رہے گا۔ تو مرکزی مضمون یہ ہوتا تھا۔ ایک بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک ملک تھا، ملک روم، اور وہ زمانے کی سپر طاقت تھا، سپر طاقت۔ عصر کے بعد بھی آپ نے کتاب میں یہ بات سنی کہ وہ اس زمانے کی عالمی طاقت، سپر طاقت تھا۔ اور اس کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ہرقل۔ اور خاص بات یہ تھی کہ وہ عیسائی تھا اور اپنے مذہب کا بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا۔ اگر یوں کہا جاوے کہ اپنے زمانے کے علماء میں وہ سب سے بڑا عالم تھا تو درست ہے بات۔ جی ہاں، وہ بادشاہ بھی تھا، اتنا زبردست عالم بھی تھا۔ تو وہ یروشلم میں تھا۔ یہ لفظ میں نے ناپسند، ناگوار طبیعت کے ساتھ، ناگوار خاطر ہو کر آپ کے سامنے بول دیا، ورنہ بولنے کو جی نہیں چاہتا۔ بیت المقدس میں تھا۔ بیت المقدس میں نے اس لیے نہیں بولا کہ سمجھ نہیں پاتے ہم، اپنا سب کچھ چھوڑتے جا رہے ہیں، زبان بھی چھوڑ دی، دوسروں کی بول رہے ہیں۔ تو وہ بیت المقدس میں تھا اور اس نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ وہ قوم جس کی ختنہ ہوتی ہے، جو ختنہ کرتے ہیں، ان کا بادشاہ میرے ملک پر غالب آ گیا، اس نے میری حکومت ختم کر دی، میرا ملک چھین لیا، میری حکومت چھین لی۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ خواب دیکھتے ہی تو اس کی آنکھ کھلی ہو گئی، اور آنکھ کھلتے ہی تو
جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی ہوگی اس کے، تو بڑا گھبرایا ہوا، وہ نیند سے بیدار ہوا اور اس نے اس بات کی تلاش اور جستجو شروع کی کہ کون سی قوم ختنہ کرتی ہے، کس کی ختنہ ہوتی ہے، اور کس قوم کا بادشاہ میری حکومت چھینے گا، کس قوم کا بادشاہ میرا ملک چھینے گا۔ اس کی اس نے تحقیق شروع کر دی۔ اس کے آدمیوں نے بتایا کہ صرف یہود ہمارے ملک میں ختنہ کرتے ہیں اور کوئی ختنہ نہیں کرتا، اور وہ ہمارے ملک میں بہت تھوڑے سے ہیں، بہت ہی تھوڑے سے ہیں، آپ حکم دیجئے ان سب کو قتل کر دیا جاوے گا، نام ہی مٹا دیا جاوے گا، ان کا خطرہ ہی ختم کر دیا جاوے گا۔ جسے ہمارے گاؤں میں، تمہارے گاؤں میں کہیں آنکھ پھٹی پیڑ گئی، قصہ ہی ختم۔ یہ لیکن اس جواب سے وہ مطمئن نہیں ہوا، اس جواب سے وہ مطمئن نہیں ہوا، اور اس کا پریشانی کا عالم وہ پورا قصہ پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے۔ اس نے اپنا یہ خواب روم میں، جس کو آج کل اٹلی کہتے ہیں، وہاں جو بڑا مذہبی عہدے کا اسقف، مذہبی عہدے پہ سب سے بڑا تھا، اس کے پاس لکھا۔ جی، اس کے پاس لکھا۔ اسی دوران اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط موصول ہو گیا، خط ملا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ، ایک ملک ملک شام ہی میں ایک شہر تھا، اس کے بادشاہ غسانی بادشاہ کے پاس خط بھیجا کہ یہ ہرقل کے پاس بھیج دیا جائے۔ وہ خط ہرقل کے پاس آیا تو جو شخص خط لائے کر آیا تھا اس کو گرفتار کر کے یوں حکم ہوا کہ دیکھو اس کی ختنہ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ اس کو دیکھا گیا تو اس کی ختنہ ہو رہی، اس کی فکر اور بڑھ گئی۔ جب اس کو پتہ چلا، جب اس کو بتایا گیا کہ یہ خط عرب سے آیا ہے اور ایک شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس نے تمہارے پاس یہ خط بھیجا ہے، اس نے تمہارے پاس یہ خط بھیجا ہے، اس نے وہ خط بڑے احترام سے لیا، بڑے احترام سے لیا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اس میں تو یہ الفاظ نہیں ہے، اور دوسری جگہ یہ الفاظ ہے کہ پیشانی سے لگایا، سینے سے لگایا، چوما، بڑے احترام کے ساتھ اس کو اپنے پاس رکھا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، یوں ہی وقت زیادہ ہو جاتا ہے اور درمیان میں جو نفع اور فائدے کی بات آتی ہے اس کو چھوڑ کر چلنا بھی میری بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، چھوٹے بڑے کا احترام ہمارے درمیان باقی رہنا چاہیے، چھوٹے بڑے کا احترام، بڑوں کا احترام ہمارے درمیان میں رہنا چاہیے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی سمجھ دی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بنایا ہے، وہ اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ بات تو وہ بھی آپ کی سمجھ میں آئی رہی ہے، لیکن میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، دھیان دیجیے گا۔ ہمارے تو دل ہل جاتے ہیں، دل ہل جاتا ہے یہ بات سن کر، اس طرح کی بات سن کر۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن عالمیہ ندوی نور اللہ مرقدہ بیمار تھے اور لکھنؤ میں ایک نرسنگ ہوم میں داخل تھے۔ لکھنؤ سے کچھ پہلے ادھر سے جاتے ہوئے لکھنؤ کے پاس میں ہی ہردوئی ہے، اور ہردوئی میں حضرت مولانا شاہ ابرار الاقصاب نور اللہ مرقدہ حیات تھے۔
جو مخلص ہے نا، مخلص سچے صحیح آدمی، ان میں آپس میں لڑائی نہیں ہوتی، چاہے کوئی کتنا بڑا ہو، چاہے کوئی کتنا ہی معاملہ ہو۔ تو حضرت شاہ برار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ نے خط لکھا حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ کو، جس کا حاصل یہ تھا کہ مجھے آپ کی بیماری کا علم ہوا اور میں آپ کی مزاج پرسی کے واسطے آنا چاہتا تھا، لیکن اس عذر کی وجہ سے میں خود حاضر نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے یہ خط لکھا ہے کسی آدمی کے ساتھ فلاں کے ہاتھ، یہ آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کی مزاج پرسی، آپ کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے، آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ وہ خط لے کے جب آدمی وہاں پہنچا، خدام کے سپرد کر دیا، تو خادموں نے کہا کہ حضرت مولانا شاہ برار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کے خط آیا ہے آپ کی مزاج پرسی کرنے کے واسطے، آپ کی عیادت کے واسطے۔ تو حضرت نے کہا کہ سناؤ اور مجھے بٹھا دو۔ خادموں نے کہا کہ حضرت آپ کو بیٹھنے میں دقت ہوگی، آپ ایسے ہی سن لیجئے گا۔ فرمایا کہ یہ اس شخص کا خط ہے جس کا خط لیٹے لیٹے سننا بے ادبی ہے، بٹھاؤ مجھے۔ پہلے ان کو بیٹھے اور پھر وہ خط سنا۔ یہ تہذیب، بڑوں کا یہ اکرام ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ افسوس ایک ایک کر کے سبھی کچھ ہمارے اندر سے نکلتا جا رہا ہے، اور ہم نے دوسروں کی تہذیب کو، دوسروں کی ریتی رواج کو پسند کر لیا ہے، وہی ہمارے اندر گھستا جا رہا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس نے قبول کیا، اپنے ہاتھوں میں لیا اور اکرام اور احترام کے ساتھ وہ قبول کیا، اکرام اور احترام کے ساتھ وہ لیا۔ اس کا مضمون پڑھا، مضمون میں نے آپ کو بتا ہی دیا۔ اس نے چاہا کہ میں اس پر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے، اس پر اپنا کوئی رد عمل دینے سے پہلے اس کے متعلق اس سے زیادہ تحقیق کروں، اس سے زیادہ پوچھ تاچھ کروں۔ تو اس نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ ملک شام میں اگر کوئی عرب کا قافلہ آیا ہوا ہو جو تجارت کے واسطے اکثر و بیشتر ملک شام جایا کرتے تھے، تو اس قافلے والوں کو بلا کر لے کے آؤ میرے پاس۔ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کچھ لوگ نکلے تاکہ کسی عرب قافلے کی تک پہنچ کر اس کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کرے، بادشاہ کے یہاں لے کے آوے یہاں۔ اب میں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں، خبروں میں چرچا میں بہت ہے، وہ آپ خوب جانتے ہیں، لبنان جس کو آج کل کہا جاتا ہے، اور سیریا جس کو کہا جاتا ہے، اور فلسطین اور اسرائیل جس کو کہا جاتا ہے۔ فلسطین بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، یہ فلسطینی ہے، بس اسرائیل ہے ہی نہیں۔ اور اردن جس کو کہا جاتا ہے، یہ سب کا سب ایک ملک شام تھا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ شام تھا، ملک شام کہلاتا تھا۔ تو خیر، فلسطین میں غزہ کا نام آپ جو بار بار سنتے ہیں آج، وہاں ان کو ایک قافلہ ملا جس کا رئیس اور جس کے سردار ابو سفیان تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوتے تھے، لیکن سگے چچا نہیں تھے۔ بادشاہ کے آدمی جب وہاں پہنچے تو ان کو لے کر، پورے قافلے کو لے کر وہ دربار میں پہنچے، دربار میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ کو اطلاع کی گئی کہ عرب کا ایک یہ قافلہ ہے اور یہ آ گیا ہے۔
بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں حاضر کرنے سے پہلے، ان سے کوئی بات چیت کرنے سے پہلے اپنے ملک کے بڑے بڑے علماء کو، ربی مذہبی علماء کو جمع کیا. ان کا ایک بہت بڑا مجمع ہوا. اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے جو بڑے بڑے کارندے ہوتے ہیں، حاکم ہوتے ہیں، افسران ہوتے ہیں، ان کو جمع کیا، اور ایک بہت بڑا مجمع وہاں پر اندر ہو گیا دربار میں. پھر اس نے کہا کہ دربار کے سب دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی دروازہ کھلا نہ رہے. تمام دروازے بند کر دیے گئے. جب تمام دروازے بند ہو گئے تو ہرقل نے کہا عرب کا قافلہ آگے آ جائے. وہ تخت کے قریب آ گئے، بیٹھ گئے. ہرقل نے کہا کہ تم میں سب سے زیادہ کون قریب ہے اس کے جو شخص کہتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ ابو سفیان بولے کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں اس کے، رشتے میں، خاندان میں میں سب سے زیادہ اس کے قریب ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ آگے آ جائیے. اور باقی آدمیوں کو کہا، وہ 9 یا 11 آدمی تھے، کہ تم پیچھے بیٹھ جاؤ، اس کے پیچھے بیٹھ جاؤ. میں اس سے کچھ سوال کروں گا، میں اس سے کچھ پوچھوں گا. اگر یہ جھوٹ بولے، غلط بیانی کرے تو تم ٹوک دینا، بیچ میں صحیح بات بتا دینا. اگر یہ کوئی غلط بات بتاوے اور جھوٹ بولے تو تم اس کے جھوٹ کا پردہ فاش کر کے مجھے صحیح بات بتا دینا، سچ بات بتا دینا. یہ چنانچہ ایسا ہی ہوا. اب ہرقل نے ابو سفیان سے سوال کرنے شروع کیے. ماشاءاللہ اب میں علماء بھی ہیں، جو چیز ہم پڑھتے رہتے ہیں وہ یاد رہتی ہے، اور جو نہیں پڑھتے وہ ذہن سے، دماغ سے نکل جاتی ہے. میں درمیان میں ایک بات یاد دلاؤں آپ کے سب کے. ابو سفیان اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے، اس قصے کو بیان کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ میرے دل میں بات یہ آئی کہ میں آج جی بھر کے جھوٹ بول لوں گا، جی بھر کے جھوٹ بولوں گا. لیکن میں نے اپنا یہ ارادہ اس لیے روک لیا کہ معاشرے میں، سماج میں مجھے جھوٹا کہا جائے گا. معاشرے میں، سماج میں مجھے جھوٹا کہا جائے گا اور میں جھوٹا مشہور ہو جاؤں گا. اس لیے میں نے اپنا ارادہ بدل دیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں سچ بولوں گا. میرے پیارے بھائیوں، یہ بات خاص طور سے میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کی ہے کہ وہ زمانے تھے، پرانے زمانے، جن میں کافر مشرک لوگ بھی جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے تھے، اور مسلمان تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. یہ حدیث بھی میں آپ کو سناتا، لیکن بات پھر لمبی ہو جاتی ہے. بہرحال ہرقل نے ابو سفیان سے سوال کیا. سب سے پہلے سوال کیا کہ یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے؟ اونچا خاندان ہے، نیچا خاندان ہے؟ آپ سب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پیدا فرمائی، اور ہر چیز میں گھٹیا بھی ہے، بڑھیا بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، ادنا بھی ہے، درمیانی بھی ہے. جی تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ سارے مکہ میں، اور اگر آپ اس کو اور کہہ لیں تو سارے عرب میں سب سے اونچا خاندان وہ ہے جس خاندان میں یہ شخص پیدا ہوا. سب سے اونچے خاندان میں پیدا ہونے والا شخص ہے یہ. ٹھیک. اگلا سوال کیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس سے پہلے بھی کسی نے مکہ میں یا مکہ کے قرب و جوار میں نبوت کا کسی نے دعویٰ کیا؟
ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، نہ مکہ میں نہ مکہ کے آس پاس میں بلکہ پورے عرب میں کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اس سے پہلے۔ اگلا سوال اس کا یہ تھا کہ اس شخص کے خاندان میں کوئی بادشاہ تھا؟ اس کا باپ، اس کا دادا، پردادا اور اوپر تک اس کے خاندان میں، اس کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ تھا؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ تھا کہ اس کے ماننے والے لوگ جو اس پر ایمان لا رہے ہیں، میں آپ کی زبان میں سمجھا رہا ہوں، اپنی زبان میں، اس کو مان رہے ہیں، اس پر ایمان لا رہے ہیں، وہ اعلیٰ درجے کے رئیس، عہدیدار، بڑے لوگ ہیں یا گھٹیا قسم کے لوگ ہیں؟ گھٹیا نیچے درجے کے لوگ ہیں، عام غریب بے کس بے سہارا لوگ ہیں۔ ان کا اس پہ ایمان لانے والے نیچے درجے کے لوگ ہیں، نیچے درجے کے لوگ ہیں۔ ٹھیک۔ اگلا سوال یہ تھا کہ جو شخص اس کے دین میں داخل ہو جاتا ہے وہ واپس بھی ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ دین چھوڑ کر پھر اپنے پرانے دین پر آ جاتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ آج تک تو ایسا نہیں ہوا کہ جو شخص اس کے دین میں داخل ہوا پھر اس کا دین چھوڑ کر وہ باہر آ گیا، مرتد ہو گیا، اپنا پہلے دین میں چلا گیا، اب تک تو ایسا ہوا نہیں ہے۔ ٹھیک۔ پھر سوال یہ تھا کہ ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے؟ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے یا گھٹتی جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ تمہاری اس سے کبھی کوئی جنگ ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے؟ کہ ہاں، ہماری اس سے کئی جنگیں ہوئی ہیں۔ نتیجہ کیا رہا اس کا؟ رزلٹ کیا رہا؟ کہ نتیجہ اس کا یہ رہا کبھی ہم غالب رہے اور وہ مغلوب ہو گئے، کبھی ہم مغلوب ہو گئے اور وہ غالب ہو گئے۔ جیسا کہ جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی فتح نصیب فرمائی، اس کے بعد اگلے سال جنگ احد ہوا، اس میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب کبھی ہم غالب ہوتے ہیں اور کبھی وہ غالب آ جاتے ہیں۔ اگلا سوال یہ تھا کہ تمہارا اور ان کا کوئی معاہدہ ہوا ہو تو اس میں اس نے غداری کی یا وعدہ پورا کیا، معاہدہ پورا کیا؟ یہ اس نے کہا کہ پہلے تو کبھی ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، ہاں آج کل ہمارا ان سے ایک معاہدہ چل رہا ہے، پتہ نہیں اس میں وہ پورا کریں گے یا غداری کریں گے۔ ہاں، ابو سفیان یوں کہتے ہیں کہ مجھے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے واسطے کہیں موقع نہیں ملا، یہاں موقع ملا کہ پتہ نہیں وہ اپنے وعدے پر قائم رہیں گے یا اپنے معاہدے کو توڑ دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں توحید کا حکم دیتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاوے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، وہ ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور وہ پاک دامن رہنے کا حکم دیتے ہیں، اور وہ سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، اور وہ غریبوں محتاجوں کی مدد کا ہمیں حکم دیتے ہیں۔ یہ جب سوال ہو گئے تو اس کے بعد ہرقل نے ان جواب پر اپنا رد عمل ظاہر کیا، اور یوں کہا کہ میں نے تم سے سب سے پہلے یہ سوال کیا تھا کہ وہ شخص
اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوا ہے یا ادنا اور گھٹیا خاندان میں پیدا ہوا؟ تم نے یہ جواب دیا کہ وہ سب سے اونچے خاندان میں پیدا ہوا۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ ہمیشہ اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوئے، اونچے خاندان میں پیدا ہوئے۔ لہذا یہ بھی ایک دلیل ہے اس بات کی کہ یہ شخص نبی ہے اور اپنے نبوت کے دعوے میں سچا ہے۔ میں نے دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ اس سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ تم نے جواب دیا کہ نہیں، کسی نے اس سے پہلے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ بھی اس کے نبی ہونے کی ایک دلیل ہے، اس واسطے کہ اگر اس سے پہلے مکہ میں یا مکہ کے آس پاس میں کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا تو میں یہ سوچ لیتا کہ اس دیکھا دیکھی یہ بھی اس نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ لیکن جب مکے والوں کے ذہن میں اور مکے کے آس پاس رہنے والوں کے ذہن میں نبوت کا کوئی مفہوم ہی نہیں تھا، نبوت کی کوئی بات ہی نہیں تھی، اب یہ شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ بھی اس کے نبی ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اگلا میرا سوال یہ تھا کہ اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوا کہ نہیں؟ تم نے جواب دیا کہ نہیں، اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ نہیں ہوا۔ تو میں نے سوال اس لیے کیا تھا کہ اگر اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوتا تو میں یہ سمجھ لیتا کہ اپنے باپ دادا کی بادشاہت حاصل کرنے کے واسطے یہ ڈھونگ رچ رہا ہے۔ لیکن جب اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ نہیں ہوا تو یہ بھی اس کے نبی ہونے کی اور سچا نبی ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اس کے بعد اگلا میرا سوال یہ تھا کہ کون لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں، کون لوگ اس کے دین میں داخل ہو رہے ہیں؟ تم نے اس کا جواب دیا کہ کمزور قسم کے لوگ اس کے ماننے والے ہیں اور اس کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے دنیا میں اور جب انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے غریب لوگوں نے ہی، کمزور لوگوں نے ہی ان کی دعوت پر لبیک کہا اور ان کے دین میں داخل ہوئے، اور یہ بھی ان کے ایک سچا نبی ہونے کی ایک دلیل ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ یہ لوگ روز بروز بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو تم نے جواب دیا کہ وہ روز روز بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ان کے سچا نبی ہونے کی ایک دلیل ہے، یہ بھی ان کے حق پر ہونے کی ایک دلیل ہے کہ حق کی شان یہی ہے کہ جب وہ آتا ہے تو جب تک اپنی بلندی تک نہیں پہنچ جاتا، جب تک غالب نہیں آ جاتا، اس وقت وہ روز بروز بڑھتا رہتا ہے۔ میں نے سوال کیا تھا کہ جو شخص اس کے دین میں داخل ہوتا ہے پھر وہ واپس آ جاتا ہے یا نہیں، اس دین کو چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں؟ تمہارا جواب یہ تھا کہ نہیں چھوڑتا۔ اب تک کوئی ایسی مثال، اب تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ تو یہ بھی اس کے نبی ہونے کی اور صاحب حق ہونے کی ایک دلیل ہے، اس لیے کہ حق جب دل میں اتر جاتا ہے تو پھر وہ نکالے نہیں نکلتا، وہ نکالے نہیں نکلتا۔ میرے دوستو، آپ نے حکایات صحابہ پڑھی اور میں آپ سے عرض کروں گا اور بار بار یاد کرتا رہتا ہوں میں کہ آپ سیرت پاک پڑھا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قصے پڑھا کریں، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حالات قصے پڑھا کریں، اور آپ نیک لوگوں کے قصے پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نیک لوگوں کی قصے بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ ان کی اتباع کرو، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، تم ان کی بھی انہی کے راستے کی پیروی کرو، انہی پر چلو۔ بہرحال کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، ان کی تعداد، ہاں میں بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کتنا ستایا گیا، تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا،
پتھروں پر ان کو لٹایا گیا اور کیا کیا تکلیف ان کو نہیں دی گئی، لیکن ان کی زبان سے احد 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 ہی نکلتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا تھا۔ میرے دوستو، یہ ایمان جب دل کی گہرائیوں میں پہنچ جاتا ہے نا، پھر یہ کسی طرح نہیں نکل سکتا۔ جان نکل سکتی ہے لیکن ایمان نہیں نکل سکتا دل میں سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل کے رگ و ریشے میں سما جائے، میرے دل کی گہرائی میں اتر جاوے۔ جی ہاں، بہرحال فرمایا کہ یہی بات ہے کہ حق جب دل میں اتر جاتا ہے تو پھر وہ نہیں نکلتا، وہ مرتد نہیں ہوتا، وہ مرتد نہیں ہوتا۔ تم نے کہا کہ وہ ہمیں توحید کی تعلیم دیتے ہیں، نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، خیرات کرنے کا حکم دیتے ہیں، پاک دامن رہنے کا حکم دیتے ہیں، سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، تو سنو، فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی یہی تعلیم ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی اس کے ایک نبی برحق ہونے کی دلیل ہے۔ اگلی بات سنو، آپ ماشاءاللہ دھیان سے سن رہے، لیکن آپ مجھے جانتے ہیں میں کہاں بولتا ہوں ایسا، دھیان دیجئے۔ فرمایا، اے ابو سفیان، جو تو نے کہا اگر یہ سب سچ ہے تو کل یہ شخص اس زمین کا مالک ہوگا جس پر اب میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اے ابو سفیان، تو نے جو کچھ کہا ہے اگر یہ سب سچ ہے تو کل یہ شخص اس سرزمین کا مالک ہوگا، اس سرزمین کا بادشاہ ہوگا جس کا بادشاہ میں ہوں آج۔ یہ سب باتیں ہوئی۔ یہ سب باتیں ہونے کے بعد اب ہرقل نے، جو وہاں بڑے بڑے ان کے عالم موجود تھے، جو وہاں پر بڑے بڑے حاکم موجود تھے، اور جو بھی لوگ وہاں موجود تھے، ان سے خطاب کر کے کہا کہ مجھے بار بار ایسے خواب آ رہے تھے اور ایسے حالات میں دیکھ رہا تھا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، لیکن مجھے امید یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل میں آئیں گے، لیکن وہ عرب میں آ گئے۔ میرا آپ لوگوں سے مشورہ یہ ہے کہ تم سب لوگ اس پر ایمان لے آؤ۔ میں اب اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، اس کے الفاظ کی شرح کرتے ہوئے کہ تم اس سب پر ایمان لے آؤ اور اپنی بادشاہت بچاؤ، اپنا ملک بچاؤ، اور اپنی آنے والی نسلوں کو خونریزی سے بچاؤ، قتل ہونے سے بچاؤ، اور آخرت میں اپنا حصہ جمع کر لو۔ جب وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کی زبان سے یہ بات سنی تو وہ ناراض ہو کر شور شرابہ کر کے باہر بھاگنے لگے۔ دروازے اس نے پہلے ہی بند کرا رکھے تھے، اس کو پہلے سے اندازہ تھا کہ جب میں یہ کہوں گا تو ممکن ہے ایسا ہو، تو ان کو بھاگنے کی، باہر نکلنے کی تو کوئی راستہ نہیں ملا۔ پھر ان کو واپس بلا کے جب وہ چین سے سکون سے بیٹھ گئے تو پھر اس نے وہی حرکت کری جو دنیا دار لوگ کرتے ہیں۔ پہلے بھی اس کی اور دوسری بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ میں نے تو تمہارے دین کی مضبوطی کو جانچنے کے واسطے یہ بات کہی تھی، تم نے دین کے بارے میں میری بھی بات نہیں سنی، تو تم اپنے دین میں بڑے پکے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اور تم بھی میرے ساتھ ہو، اور ہم ہرگز نہیں مانیں گے اس بات کو۔ اس کے بعد ہرقل نے یہ خط جو روم میں، اٹلی میں ان کا سب سے بڑا مذہبی عالم تھا، اس کے پاس بھیجا اور اس کی رائے طلب کی۔
تو اس نے بھی یہی جواب دیا کہ یقیناً یہ وہی بادشاہ ہے، یہ وہی نبی ہے جس کی خبر ہماری کتابوں میں موجود ہے، توریت میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، اور وہ نکل آیا ہے، وہ ظاہر ہو گیا ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا اور وہاں کے لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ قصہ سنا کر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس شان کے نبی ہیں، کس شان کے نبی ہیں۔ وہ اس شان کے نبی ہیں، وہ اس شان کے نبی ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی اس شان کا، اس رتبے کا کوئی نبی نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور ہمارے نبی سارے انسانوں کے واسطے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے، جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، ہمیشہ کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ سب لوگ اس زمانے سے لے کر اور آج تک اور آئندہ، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، سب ان کی امت میں ہے، سب پر ان کی اطاعت فرض ہے، سب کے لیے ان کا حکم ماننا لازم اور ضروری ہے۔ جس نے مانا وہ مسلمان کہلایا، ماننے والا، جس نے مانا وہ مومن کہلایا، یقین کرنے والا، اور جس نے نہیں مانا وہ کافر کہلایا، انکار کرنے والا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، میں نے پچھلے مہینے بھی آپ کے سامنے اسی طرح کی بات کر آپ سے ایک سوال کیا تھا۔ یہ شخص جس کا ہم نے ابھی تذکرہ سنا ہے، جس پر ہم ایمان لاتے ہیں، جس کو ہم نبیوں کا امام مانتے ہیں، جن کو ہم تمام نبیوں کا سردار مانتے ہیں، جن کو ہم تمام مخلوق کا، تمام انسانوں کا سردار مانتے ہیں، میرے دوستو، یہ واقعی ایسا ہے کہ اس کا اتباع کیا جاوے، اس کے دین پر چلا جاوے، ان کی بات مانی جاوے، جو یہ کہیں اس کو مانا جاوے۔ یہ شخص اس کا اہل ہے، اور اس شخص کا یہ حق ہے، اور ہمارا یہ فرض ہے۔ اس نے ہمیں جو بھی کچھ بتایا ہے، وہی بتایا ہے جو اللہ نے ان کے پاس بھیجا ہے۔ اپنی طرف سے انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا ہے، اپنی طرف سے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ یہ سب باتیں سننے کے بعد یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ وہی ہے، صرف ایک طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ زندگی گزارنے کا طریقہ صرف وہی ہے جو قرآن بتاتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ صرف وہی ہے جو دین اسلام بتاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آپ آگے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن کاموں کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے وہ واقعی اس قابل ہیں کہ وہ کیے جاویں، ان کی پابندی کی جاویں، وہ ہماری زندگی میں ہوں اور ہم ان پر عمل کرنے والے ہوں۔ ان میں ہماری کوتاہی، ان میں ہماری غفلت، ان میں ہماری سستی، یقیناً وہ ہماری غلطی ہے، اور بہت بڑی غلطی ہے، اور بہت بڑی غلطی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے، اور وہ حق ہے ان کا کہنا ماننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے ان کی عظمت اور تعظیم ہمارے دلوں میں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے کہ ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ میرے دوستو، ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں، اور ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی ایک ایک سنت پر عمل کریں۔ ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے، ان کی تعظیم کا، عظمت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کی ایک ایک بات پر عمل کریں، ان کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزاریں، ہم ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اپنے آپ کو سنتوں کے مطابق ڈھالیں۔ یہ ان کا تقاضا ہے۔ جب یہ بات ہم نے سن لی ہے میرے پیارے دوستو، اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز پڑھو، اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ روزہ رکھو، اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سچ بولو، اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حج کرو۔
کیوں؟ اس واسطے کہ اس میں ساری چیزیں آ گئی ہیں، سب چیزیں آ گئی ہیں۔ یہ بات بتاتی ہے، یہ عقیدہ یہ کہتا ہے کہ جس چیز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا وہ پوری کرو۔ جیسے کہ میں نے پچھلے مہینے آپ کے سامنے کہا تشریح پڑھی تھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا حکم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کرو، اور جس چیز سے منع کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رک جاؤ۔ اس میں تمام عبادتیں اس کے اندر آ گئی ہیں، تمام اخلاق اس کے اندر آ گئے ہیں، اور تمام اچھے کام اس کے اندر آ گئے ہیں کہ ہم اس کی پیروی کریں، ہماری زندگی میں ہوں، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ میں اپنی بات دوبارہ کہتا ہوں، اور یہ میرے شیخ کہا کرتے تھے حضرت مولانا مسعود اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ، کہ اس کے بعد پھر ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ نماز پڑھو، اس لیے کہ جب ہم نے اللہ کو مان لیا، ہم نے اللہ کے رسول کو مان لیا، ہم نے قرآن کو مان لیا، ہم نے حدیث کو مان لیا، تو ہم نے اس بات کو مان لیا کہ نماز ہمارے ذمہ لازم اور ضروری ہے۔ جب ہم نے ان چیزوں کو مان لیا تو ہم نے اس بات کو لازم مان لیا کہ روزہ رکھنا ضروری ہے، ہم نے اس بات کو مان لیا کہ حج کرنا ضروری ہے، ہم نے اس بات کو مان لیا کہ زکوٰۃ دینا ضروری ہے، ہم نے اس بات کو مان لیا کہ سچ بولنا ضروری ہے، ہم نے اس بات کو مان لیا کہ امانت داری ضروری ہے، ہم نے اس بات کو مان لیا کہ بڑوں کا اکرام کرنا ضروری ہے، بڑوں کا احترام کرنا ضروری ہے۔ ہم نے ان سب باتوں کو مان لیا، اور جب ہم نے اس بات کو مان لیا تو جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کرتے ہیں، ہم نے اس بات کو مان لیا کہ وہ بری ہیں، ہم نے اس بات کو مان لیا کہ وہ چھوڑنے کے قابل ہیں، ہم نے اس بات کو مان لیا کہ ان کا کرنا غلط ہے، ہم نے اس بات کو مان لیا کہ ان کا نتیجہ غلط ہے، ان کا انجام غلط ہے۔ اب الگ الگ کسی بات کی بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم جھوٹ مت بولو، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وعدہ خلافی نہ کرو، عہد معاہدہ کر کے اس کی خلاف ورزی نہ کرو، یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم پاک دامن رہو اور زناکاری بدکاری سے دور رہو، اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ اس کے اندر آ گیا ہے۔ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تقاضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ جی میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کچھ علامت ہے، اللہ رب العزت کی محبت کی کچھ علامت ہیں، کچھ پہچان ہے، کچھ دلیل ہے۔ اگر ہم ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت رکھتی ہے، تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، اور اسی طرح کہہ لو کہ اللہ سے ہمیں سچی محبت ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تو دعویٰ کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن چیزوں کی نسبت ہے ان کو ہم ناپسند کریں، تو یہ دوستو ہماری بات میں تضاد ہے۔ ایک بات دوسری بات کو جھٹلاتی ہے، ایک بات دوسری بات کو جھٹلاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کو پسند کریں ہمیں وہ عمل پسند ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کو ناپسند کرے ہمیں وہ عمل ناپسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو صحیح کہیں وہ صحیح ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو غلط کہیں وہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کرنے کے لیے کہے ہمیں وہ کرنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے منع کرے وہ ہمیں چھوڑنا ہے۔ تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے میں سچے ہیں، نہیں تو معاملہ کچھ عین غین سا معلوم ہوتا ہے۔ جو عادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، وہ ہمیں پسند ہیں، وہ ہمارے بھی ہوں، اور جو عادتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت دور رہے اپنی پوری زندگی میں، وہ ہمیں بھی ناپسند ہیں، اور وہ ہمارے اندر بھی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے اندر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے دوستو بزرگوں،
میں جو بات کہنا چاہتا تھا اس کو میں بار بار آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور میرا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، میں پھر کہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد اور آپ کی ان عظمتوں کو ماننے کے بعد اور آپ کی ان عظمتوں کو جاننے کے بعد پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز پڑھو، پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ روزہ رکھو، پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جھوٹ مت بولو، سچ بولو، پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاک دامن رہو اور زناکاری سے دور رہو، بدکاریوں سے دور رہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی ہر بات مانیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور دوستوں، اپنے آپ کو بدلو اور اپنی زندگیوں کو چاہے تو یوں کہہ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی بناؤ، یوں کہو صحابہ جیسی بناؤ، یوں کہو کہ دین کے مطابق ڈھالو، ان سب کا ایک ہی مطلب ہے، ان سب کا ایک ہی مطلب ہے۔ جی، عصر کے بعد تعلیم ہوئی اور دو باتیں، دو حدیث پاک، حدیثی کہہ لیجئے ان کو، دونوں کو سنائی گئی۔ میرے دوستو، انہوں نے پوری طریقے سے جھنجھوڑ دیا، پوری طریقے سے جھنجھوڑ دیا، اور وہ واقعی مثال ہے ساری دنیا کے واسطے، نمونہ ہے ساری دنیا کے واسطے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے، سچا نبی ہونے کی دلیل ہے، سچا نبی کی دلیل ہے، آپ کی عظمتوں کی دلیل ہے۔ وہ میں آپ کو بھی سنا دوں پھر دوبارہ۔ عصر کے بعد تو تھوڑے آدمی تھے، اب زیادہ آدمی ہیں۔ ہاں جی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد محترم حضرت یمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ راستے میں ان کو ابو جہل ملتا ہے، ابو جہل کا لشکر ملتا ہے، اور یہ وہی لشکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے جا رہا تھا، اور غزوہ بدر ہوا اور میدان بدر میں ایک لڑائی ہوئی، یہ وہی لشکر ہے۔ جی، ابو جہل کے آدمیوں نے ان دونوں کو پکڑا، ان کے ساتھیوں کو پکڑا اور پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مدینے جا رہے ہیں، محمد کے پاس جا رہے ہیں۔ کہا ہم تم کو وہاں جانے نہیں دیں گے، ہم تم کو وہاں نہیں جانے دیں گے، تم وہاں جا کر پھر ہم سے لڑو گے، اس کے ساتھ شریک ہو کر تم ہم سے جنگ کرو گے، ہم تمہیں وہاں جانے نہیں دیں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ ان کو قتل کر دیتے، اور تو کوئی صورت نہیں تھی، وہ ان کو قتل کر دیتے، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو صرف محمد کی زیارت کے واسطے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اور ہم تمہارے سے لڑیں گے نہیں۔ اس عہد معاہدے کے بعد ابو جہل نے ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت حذیفہ اور ان کے والد پہنچتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے نکل چکے تھے، اور راستے میں ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہ کیسے سچے، کیسے صاف دل کے لوگ تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لشکر میں جو بدر میں جا کے لڑنے والا تھا، اس میں شریک ہونے کی اجازت چاہی، اور شریک اجازت کے ساتھ ساتھ اپنا یہ واقعہ بھی بیان کیا کہ ہم سے ابو جہل نے یہ وعدہ لیا ہے، اور ہم ابو جہل سے یہ عہد کر کے آئے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے، ملاقات کریں گے، اور تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے۔ یہ لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ تلوار کے زور پر ہم سے عہد معاہدہ لیا گیا ہے، اور ہم آپ کے ساتھ اس لشکر میں
اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن غداری نہیں کرتا، مومن عہد کر کے پھر عہد نہیں توڑتا، مومن وعدہ کر کے اس وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لہذا تم ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ جو ابھی آپ نے سنا، کیا سنا کہ شاید وہ بات رہ گئی کہ تم نے یوں کہا کہ محمد نے آج تک ہمارے ساتھ کوئی غداری نہیں کی، آگے کا پتہ نہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام غداری نہیں کرتے، عہد کر کے پھر اس کو نہیں توڑتے۔ میرے دوستو، میرے دل میں ایک بات آ رہی تھی اور وہ بات میں آپ کو سنانے کے واسطے یہ سنا رہا تھا، اب وہ یاد آئی کہ نبی اور ہمارے نبی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ غداری نہیں کرتے۔ ارے نبی کی شان تو بہت اونچی ہے، نبی کے غلام بھی غداری نہیں کرتے، نبی کے غلام بھی عہد معاہدہ نہیں توڑتے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور نبی کے غلام بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ان باتوں کو سنو، ان باتوں کو سمجھو۔ اور ایک بات اور میرے ذہن میں اسی کی تشریح، اسی کی تفصیل کرنے کا ارادہ ہے اور ارادہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو ہر بات میں سچا مانیں، ہر بات میں سچا مانیں، ہر بات میں سچا مانیں۔ کیا کسی بات میں ان کو سچا مانا جاوے اور کسی میں ان کو سچا نہ مانا جاوے، اس کا نام ایمان ہے؟ نہیں، اس کے بعد ایمان نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے منع کیا جن کو ہم گناہ کہتے ہیں، گناہ کرنے سے منع کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نقصان بیان کیے، کچھ دنیاوی نقصان بیان کیے اور کچھ اخروی نقصان بیان کیے۔ میرے دوستو، ہم وہ کام کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے عمل سے اپنے نبی کو جھٹلا دیا کہ تم تو یوں کہتے ہو کہ یہ گناہ اور یہ اعمال تباہی لانے والے ہیں، برباد کرنے والے ہیں۔ نہیں، ہم نہیں مانتے کہ ان گناہ یہ کام کرنے میں کوئی نقصان ہے۔ ہم اپنے عمل سے یہ کہتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو کہ ان کاموں میں، ان گناہوں میں یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، لیکن ہم نہیں مانتے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، ہم نہیں مانتے ان میں کوئی نقصان ہے، ہم تو کر رہے ہیں ان کو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، مثال کے طور پر صرف بتاتا ہوں، اللہ کا کلام ہمیں منع کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کرتے ہیں فضول خرچی سے، فضول خرچی سے ہمیں منع کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے مکان بنانے میں، آج ہم اپنی شادیاں کرنے میں کتنی فضول خرچی کر رہے ہیں، معاف کیجئے بات ذرا سی بڑی سخت بات ہے۔ اللہ تو فضول خرچی سے منع کرتا ہے، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ فضول خرچی کرنے میں تو فائدہ ہے، زیادہ ہم تو فضول خرچی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فضول خرچی کرنے سے منع کرتے ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں تو فائدہ ہی ہے، ہماری شان و شوکت بڑھتی ہے، ہمیں لوگ رئیس مانتے ہیں۔ ہم اپنے عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلا رہے ہیں، اور ہم اس پر ایمان نہیں لا رہے ہیں کہ اس کام میں کوئی نقصان ہے، اس کام میں کوئی برائی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، تمام فضول خرچیاں ختم کر دو، تمام فضول خرچیاں بند کر دو، چاہے وہ اپنے بچوں کو کھلانے پلانے میں ہو، چاہے وہ مکان بنانے میں ہو، چاہے وہ شادیاں کرنے میں ہو، چاہے خود کپڑا پہننے میں ہو، چاہے سواریوں میں ہو، جہاں بھی فضول خرچی ہو، جہاں بھی ہو، جو بھی فضول خرچی ہو، اس کو بند کر دو، اس کو ختم کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تقاضا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا ہے، قرآن پر ایمان کا تقاضا ہے، اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، اس فضول خرچی کو بالکل چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پاک نے، ہمارے دین نے بے حیائی سے منع کیا ہے، بے حیائی سے منع کیا ہے، اور اس کی اتنی تاکید فرمائی ہے، اتنی تاکید فرمائی ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اب بے حیائی اوہو، میں نے جس نیت سے یہ قصہ آپ کو سنایا ہے، میں وہ الفاظ بار بار لوٹاؤں گا، بار بار سنو میرے دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم مومن بھی ہیں اور بے حیا بھی ہیں۔ ہماری بے حیائی ہمیں مومن ہونے سے نہیں نکالتی۔ تو کہتا رہو، ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ ہمارا عمل گویا کہ یہ کہہ رہا ہے، ہمارا عمل گویا کہ یہ کہہ رہا ہے۔ یہ بے حیائی عورتوں کی طرف سے بھی ہے، یہ بے حیائی مردوں کی طرف سے بھی ہے۔ آج ہمارا پردہ کہاں چلا گیا؟ آج ہمارا پردہ کہاں چلا گیا؟ آج ہم نے کیوں دوست بنا رکھے؟ میرے دوستو، یہ الفاظ سنو، یہ دل سے نکل رہے ہیں، یہ دل سے نکل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے حیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے بے حیائی کا ہر کام چھوڑ دینا، بے حیائی کا ہر کام چھوڑ دینا، بے حیائی کا ہر کام چھوڑ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تقاضا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا ہے، قرآن پر ایمان کا تقاضا ہے، اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے، بے حیائی چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ناچنے گانے سے منع کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کا نقصان بتائیں کہ ناچنے سے، گانے سے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، ایمان نکلتا ہے، نفاق پیدا ہوتا ہے۔ ہم اس کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ ہماری کوئی تقریب، ہماری کوئی شادی ڈی جے کے بغیر نہ ہو، ہماری شادیاں ناچ کے بغیر نہ ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے، جو آپ کو پسند وہ ہمیں پسند، اور جو آپ کو ناپسند ہمیں وہ ناپسند۔ میری پیاری ماں بہنوں نے برقع اٹھا کے رکھ دیا، اب برقع پہنیں گی تو پھر میک اپ کا کیا ہوگا؟ شادیوں میں، بارات گھروں میں کس طرح جاتی ہیں؟ بات کسی کی، لیکن خود ڈوب مرنے کو ہمیں جی چاہتا ہے۔ دلہن کا میک اپ کر کے، میک اپ تو کرتی ہے، پورا سنا کرتی ہے، اس کا فوٹو لے کے، اور پھر کہاں لگا کے رہے ہیں؟ انسٹاگرام پہ، کہاں ڈال رہے ہیں؟ فیس بک پہ، کہاں لگا رہے ہیں؟ اپنے اسٹیٹس پہ۔ پہلے ایک گناہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا، اور پھر اس گناہ کی تشہیر بھی کی، اس کی شہرت بھی کی۔ تمام گناہ ایسے، تمام گناہ ایسے۔ ایک بات کہی میں نے آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا۔ ہاں میرے دوستو، ہر پیر اور جمعرات کو
امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بتایا جاتا ہے کہ آپ کی امت یہ کر رہی ہے، آپ کی امت یہ کر رہی ہے، آپ کی امتی شراب پی رہے ہیں، آپ کے امتی زناکاری میں مبتلا ہیں، آپ کے امتی بے حیائی میں مبتلا ہے، آپ کے امتی نشہ کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، کہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی اس سے؟ آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے، جو آپ کو پسند وہ ہمیں پسند، جو آپ کو پسند وہ ہمیں پسند۔ آپ کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے، ایمان کا تقاضا تو یہ ہے۔ میرے پیارے بھائی اور بزرگوں، دوستو، ایک قصہ سناتا، ایک حدیث سناتا ہوں میں، سے تو گھنٹی بج گئی ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کئی تھے وہ، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بغیر روزے نہیں رہوں گا، ساری رات عبادت کروں گا، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن روزہ نہ رکھو، رات کو سو بھی جاؤ، آرام بھی کرو، اور اللہ کی عبادت بھی کرو۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں کہ روزانہ روزہ رکھوں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں کہ میں روز ساری رات عبادت کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں۔ کیا تمہیں میرا طریقہ پسند نہیں؟ کیا تمہیں میرے طریقے میں رغبت نہیں، دلچسپی نہیں؟ یعنی اگر ہمارے دل میں وہ چیز فرض واجب بھی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسا ہی کریں۔ آپ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسا ہی کریں۔ آپ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی سنت پر عمل کریں، آپ کے طریقے پر عمل کریں۔ بات آپ کو پہلے بھی سنا رکھی ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہوئی، وہ بھی ساتھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں سے تلاش کر کر کے گھیا کے قتلے کھا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ اسی دن سے مجھے گھیا کھانا پسند ہو گیا، یہ مرغوب ہو گیا۔ آپ کی محبت کا تقاضا، جو آپ کو پسند وہ ہمیں پسند، جو آپ کو ناپسند وہ ہمیں ناپسند۔ میرے دوستو سن لو، داڑھی رکھنا فرض ہے، بار بار آپ نے میری زبان سے بات سنی، اور میں نے اس کو بتلایا ہے کہ تمام علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ واجب ہے، واجب، اور واجب فرض کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے کہتا ہوں، مان لو فرض نہیں ہے، مان لو واجب نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی داڑھی تھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی محبت کا تقاضا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اپنے چہروں پر داڑھی پسند۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، اپنی کامل درجے کی محبت عطا فرمائے، اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرمائے، اور ان کا کامل و پورا اتباع ہم کو نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، شروع میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی، یاد ہے کیا؟ جو سنیں گے عمل کریں۔ ہم نے یہ سب باتیں سنی، عمل کی نیت سے سنی،
عمل کی بھی کوشش کی. ہم اپنی دنیا بنانے کی بڑی کوشش ہے, بڑی محنتیں کرتے ہیں, بڑی قربانیاں سے اس کے لیے کرتے ہیں. ایک محنت ایسی بھی ہونی چاہیے, ایک محنت ایسی بھی ہونی چاہیے کہ میری اس نافرمان طبیعت اور یہ میرا سرکش نفس کس طریقے سے اللہ کا فرمان ہوتا ہے. یہ میری نافرمان طبیعت کس طریقے سے دین کی پوری متبع, دین کی پوری دین پر پوری چلنے والی کیسے بن جائے, اس کی بھی کوئی فکر ہونی چاہیے اور اس کے لیے بھی کوئی محنت ہونی چاہیے. بہت سی لائن سے محنتیں ہو رہی ہیں, آپ اپنی فکر کریں, اپنے اوپر یہ محنت کریں, اور جب تک ہم دین کے پورے پابند نہ ہو جائیں اس وقت فکر مند رہیں, اس وقت تک فکر مند رہیں. اور جب تک ہمیں دین کے ہم پورے پابند نہ ہو جائیں اس وقت تک ہم اس کی تلاش میں رہیں کہ کس طریقے سے ہم دین کے پابند ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان فرمائے. میرے پیارے بھائیوں, وقت ہو گیا ہے, آپ کو یاد دلا دوں سے بار بار میں آپ سے عرض کرتا ہوں, علم, ذکر, مجاہدہ, اللہ والوں کی صحبت, آخرت کی فکر, یہ 5 چیزیں ہیں. علم, ذکر, اللہ والوں کی صحبت, مجاہدہ اور فکر آخرت. یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں جب آئیں گی تو دین ہمارے اندر آئے گا, اور جب تک یہ نہیں آئیں گی دین نہیں آئے گا, اور جب یہ آ جائیں گی تو پھر انشاءاللہ دین ضرور آئے گا, ضرور آئے گا, ضرور آئے گا. پہلے بھی آپ کو بتایا, کچھ نہ کچھ آپ کو یاد ہوگا کہ نئے آدمی آتے رہتے ہیں, جی چاہتا ہے کہ پھر دوبارہ ان کو میں بتاؤں. انشاءاللہ میں پھر بتاؤں گا. آج تو وقت ہو گیا ہے, دین سیکھو, علم ہو گیا, اپنی طبیعت پر زور ڈال کر اس پر عمل کرو. یہ مجاہدہ, تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لیا کرو, اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی, اور اس سے دل کا زنگ دور ہوگا, اس سے دل کا ٹیڑھا پن دور ہوگا, اس سے دل کی بیماریاں دور ہوں گی, اس سے دل صاف اور نورانی بنے گا, حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا. آخرت کی فکر کرو, دنیا کی فکر کی ہمیں مارے مارے پھراتی ہے, رات دن ہمیں محنت مشقت میں گدھوں کی طرح, جانوروں کی طرح کمانے کے لیے مجبور کرتی ہے. اگر آخرت کا حال ہمیں معلوم ہو جائے اور اس پر ہمارا ایسا یقین ہو جیسا یقین ہونا چاہیے کہ یقیناً بستروں پر چین کی نیند نہیں آئے گی. میں قسم کھا کر کہتا ہوں, بستروں پر چین کی یقین نیند نہیں آئے گی. آخرت کا معاملہ بہت ہی سخت ہے, بہت ہی سخت ہے, بہت ہی سخت ہے. سنا بھی رکھا اور پھر سنا. یہ ساری جو بھی کچھ ہے, یہ جو بھی کچھ لاپرواہیاں ہیں, یہ آخرت سے بے فکر ہونے کی وجہ سے ہے, آخرت کو بھولنے کی وجہ سے. اور میرے دوستوں, ہر چیز کا ایک استاد ہوتا ہے, استاد کے بغیر دنیا میں کوئی فن نہیں آتا. ایک عمل کا استاد جس کو شیخ کہتے ہیں, پیر کہتے ہیں, ان کی صحبت سے علم بھی آتا ہے, عمل بھی آتا ہے. ان پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے, مجاہدہ آسان ہو جاتا ہے. بس ماشاءاللہ آپ ہر مہینے آتے ہیں, دور دراز سے چل کر آتے ہیں, عمل کی نیت سے آتے ہیں. جو ہم نے سنا انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے, انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. ایک بات میرے دل میں بار بار آتی ہے, ماشاءاللہ اللہ سے محبت رکھنے والے, اللہ کے رسول سے محبت رکھنے والے, اللہ کے دین کے علماء سے, عالموں سے بھی محبت رکھتے ہیں اور ان سے دعا کے لیے بھی کہتے ہیں. جب کوئی بھائی اپنی پریشانی سناتا ہے تو آپ یقین جانیے گا کہ سنی نہیں جاتی.
بڑا دکھ ہوتا ہے، اپنی بیماری سناتا ہے تب دکھ ہوتا ہے، اپنے قرض تنگدستی کے بارے میں بتاتا ہے تب دکھ ہوتا ہے، مقدمات کے بارے میں بتاتا ہے تب دکھ ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے دکھ رہے ہیں، دکھ ہوتا ہے۔ اور آپ جانیے، یقین کیجیے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، ہر موقع پر دعا کرتا ہوں، ہر تنہائی میں بھی اور مجموع میں بھی، ہر دعا میں دعا کرتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ دو میرے جملے سن لیں، انشاءاللہ ساری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اللہ کی مانتے رہو اور اللہ سے مانگتے رہو، اللہ کی مانتے رہو اور اللہ سے مانگتے رہو، اپنی ہر حاجت اللہ سے مانگو، ہر ضرورت اللہ سے مانگو، اپنی ہر شکایت، اپنا ہر دکھ اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے، اللہ سے درخواست کرو، اللہ سے گزارش کرو، اللہ سے مانگو، اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، اللہ سے مانگو، اللہ مجھے صحت دے دے، اللہ سے مانگو، اللہ مجھے قرضے ادا کرا دے، اللہ مجھے بابرکت حلال روزی دے دے، جس چیز کی بھی ضرورت ہے ہر چیز اللہ سے مانگو۔ لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، دعائیں پوچھتے ہیں، میرے بھائیوں میرا تو یقین ہے اور آپ کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، لیکن وہ لوگوں نے ادھر ادھر کر دیا، ادھر ادھر کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے، ہمیں یہ وظیفہ بتایا ہے، ہمیں یہ عمل بتایا ہے کہ جب تجھے کسی چیز کی ضرورت ہوا ہے تو 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگ لیا کر۔ حاجتوں کے پورا ہونے کا اور مشکلات کے حل ہونے کا اس سے بڑھیا کوئی عمل نہیں ہے اور اس سے اونچا کوئی عمل نہیں ہے، اس سے کوئی اونچا عمل نہیں۔ یوں کہتے ہیں کہ ہم سے دعا کرنے نہیں آتی، کیوں نہیں آتی؟ آتی ہے، جس طرح تم سے بن پڑے اپنی بات کہو نا اللہ کو۔ آداب تو علم والوں کے واسطے ہیں، ہر ایک کے لیے سب ادب نہیں ہے۔ آپ تو اپنے دکھی دل کے ساتھ اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھو، اپنے دکھی دل کے ساتھ اپنا پریشانی اللہ کے سامنے رکھو۔ دیر سے دیر چلی ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا، اے اللہ تو کہاں ہے؟ اگر تو مجھے مل جائے تو میں تیرے کپڑے دھو دوں، تیرے کپڑے پھٹ رہے ہوں تو میں ان پر پیبند لگا دوں۔ اے اللہ تو کہاں ہے؟ تو مجھے مل جائے تو اسے مل مل کے اچھی طرح نہلا دوں۔ یہ باتیں کر رہا تھا، ظاہر بات ہے کہ باتیں مشرکانہ باتیں ہیں، اللہ کی ذات کے، اللہ کی شان نشانی باتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو دھمکا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات سے ڈر کر وہ یہ باتیں چھوڑ کر نہیں چلا گیا۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ تو برائے وصل کردن آمدی، میں برائے فصل کردن آمدی۔ اے موسیٰ ہم نے تجھ کو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے توڑنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ایک اللہ کا بندہ، ہمارا بندہ ہم سے بات کر رہا تھا، تو نے اسے بات کرنے کو روک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ ایسی ایسی بات کر رہا تھا۔ اے موسیٰ آداب دانا دیکھ رہے ہیں، عقل مندوں کے، علم والوں کے آداب الگ ہیں اور بے علموں کے اور نادانوں کے آداب الگ ہیں۔ اپنے الفاظ میں کہو، اللہ کی تعریف ہم کر سکتے ہیں، جانتے ہیں اور نہیں کہہ سکتے، اتنا تو جانتے ہیں اے اللہ کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو میرا پیدا کرنے والا ہے، اللہ تو مجھے روزی دینے والا ہے، اللہ
इज्जत जिल्लत तेरे ही हाथ में है, तो सारी कायनात का मालिक। ये बातें हम समझा। दरूद शरीफ हमें याद है, हम अपनी ज़बान में अल्लाह की तारीफ करें, दरूद शरीफ पढ़ें और फिर अल्लाह से अपने हर दुख से, हर दुख अल्लाह के सामने रखें, हर ज़रूरत अल्लाह के सामने अल्लाह की मांगते रहो, अल्लाह से मांगते रहो। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह की सबसे बड़ा है, हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ का पैदा करने वाला है, हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ के खजाने तेरे कब्ज़े में हैं। तेरे खजाने कभी कम या ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो अपनी मखलूक में से हर एक को समंदरों के बराबर बख्श दो, तब भी तेरे खजानों में इतनी कमी नहीं आती जितनी समंदर में सुई डुबोने से इसके पानी में कमी आती है। अल्लाह तू यकीनन बड़ी ताकत वाला है, तेरी कुदरत में मिट्टी और सोना पैदा करना बराबर है। अल्लाह तू यकीनन बड़ी ताकत वाला है, तेरी कुदरत में कंकर पत्थर और हीरा मोती पैदा करना बराबर है। अल्लाह तू यकीनन बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है, बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजता है, बिला इवज़ अता फरमाता है, बिला इस्तिहक़ाक़ अता फरमाता है, बेशुमार अता फरमाता है, बगैर मांगे अता फरमाता है और मांगने वालों को कभी महरूम नहीं। अल्लाह तो यकीनन बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है, बड़ी बड़ी गलतियों को माफ़ फरमाता है, बार बार माफ़ फरमाता है, माफ़ करने को पसंद करता है, सैकड़ों साल के कुफ्र शिरक को तौबा करने से माफ़ कर देता है। अल्लाह यकीनन कमाल की तमाम सिफात आपकी ज़ात बाबरकत में मौजूद है। अल्लाह यकीनन हर नक्स से, हर ऐब से तू पाक है। अल्लाह तेरी अच्छी और सच्ची सिफात के वास्ते से मानते हैं, हम सबको ईमान कामिल अता फरमा। ए अल्लाह ईमान कामिल अता फरमा, ए अल्लाह ईमान कामिल अता फरमा, ए अल्लाह ईमान की हलावत नसीब फरमा, ए अल्लाह ईमान की हलावत नसीब फरमा, ए अल्लाह ईमानी तकाज़ों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा, ए अल्लाह मोमिनों वाली सिफात हमारे अंदर पैदा फरमा, ईमान वाली सिफात हमारे अंदर पैदा फरमा, अपने वादों का यकीन हमारे अंदर पैदा फरमा। ए अल्लाह अपनी सिफात की पहचान अता फरमा, अपनी सिफात का यकीन अता फरमा। ए अल्लाह अपनी मोहब्बत और मारिफत अता फरमा। ए अल्लाह अपना खौफ अता फरमा, इतना खौफ अता फरमा जो तेरी नाफरमानी से रोक दे, इतना खौफ अता फरमा जो हर गुनाह से रोक दे। ए अल्लाह अपने नबी की मोहब्बत अता फरमा, सच्ची मोहब्बत अता फरमा, कामिल मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह नेक लोगों की मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह नेक अमाल की रग़बत पैदा फरमा। ए अल्लाह गुनाहों से नफरत पैदा फरमा। ए अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमा, कुल आलम के इंसानों को हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह हमारी औलाद को हिदायत अता फरमा, हमारी आने वाली नस्लों को हिदायत अता फरमा। अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ अता फरमा। अल्लाह नफ़ा देने वाला इल्म अता फरमा। अल्लाह अपने इल्म पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमने जो यहाँ सुना है उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह जिक्र करने वाली ज़बान अता फरमा। अल्लाह शुक्र करने वाला दिल अता फरमा। अल्लाह ताअत इबादत में मशक्क़त बर्दाश्त करने वाला जिस्म अता फरमा। अल्लाह हम सबको मुत्तक़ी और परहेज़गार बना, हम सबको अपना फर्माबरदार बंदा बना। अल्लाह आज तक जितने गुनाह किए हैं तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह पक्की सच्ची तौबा नसीब फरमा।
اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے، اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے، اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے، اے اللہ معاف کر دے پھر نہیں کروں گا، اے اللہ معاف کر دے پھر نہیں کروں گا، اے اللہ معاف کر دے پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اے اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اے اللہ تیری نصرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہماری مدد فرما، اے اللہ اپنی سستی اور لاپرواہیوں کی وجہ سے ہم ایسی عبادت نہیں کرتے جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے، اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے، سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت ہو کوئی مجال ہے ہی نہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اے اللہ ہر ضرورت پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ بیماری اور بڑھاپے میں جب ہمارا ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دے اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنا، اپنی قدرت سے اپنے فضل سے اپنے غیب کے خزانوں سے اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر کے تمام افراد کو امت مسلمہ کے ہر فرد کو خصوصاً دعا کے لیے کہنے والوں کو اے اللہ سب کو صحت و قوت عطا فرما، سب کو تندرستی عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ قرض نگاہ جھکا دیتا ہے، تو خوب جانتا ہے کہ قرض کمر توڑ دیتا ہے، اے اللہ قرضوں سے صبر فرما، اے اللہ غیب سے مدد فرما، اے اللہ قرضوں سے صبر فرما، اے اللہ تندرستی سے حفاظت فرما، خوشحالی عطا فرما، اے اللہ تو دلوں کی بات سے خوب واقف ہے، دل پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما، جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما، جس کو نوکری کی تلاش ہے اس کو اس کی پسندیدہ نوکری عطا فرما، اے اللہ جس کو کاروبار کی تلاش ہے اس کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، اے اللہ جس کو کاروبار عطا کیا ہے اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ترقی عطا فرما، ہر قسم کے حوادثات سے حفاظت فرما، بری نگاہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما، اے اللہ جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں کوئی بھی رکاوٹ ہے ہر رکاوٹ کو دور فرما، اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کو اولاد عطا کی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے دل کی راحت بنا، ملک و ملت کا خادم بنا، ان کو نیک بنا، بہترین صلاحیتیں عطا فرما، اے اللہ صدقہ تیری عزت و جلال کا، اے اللہ صدقہ پیغمبر کا ان کی آل کا، اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اے اللہ نالائق نافرمان اولاد کا دکھ تو خوب جانتا ہے، اے اللہ ان سے ہماری سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں چین و سکون و سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، آپس میں اتفاق اتحاد پیدا فرما، ہر ایک کا حق پہچان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم
اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما، اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہم کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما، اے اللہ مرتے دم تک دین حق دین اسلام پر ثابت قدم فرما، اور اپنے اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اے اللہ تو اپنے بہت سے بندوں کو بغیر حساب کے بخشے گا، اے اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کے معاف فرما دیجیے، ہمیں بھی بغیر حساب کے بخش دیجیے، اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقربا دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، اے اللہ جس کا ہمارے دل میں کوئی حق ہے اس کی مغفرت فرما، اے اللہ جس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما، اے اللہ امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، اے اللہ امت کے اندر بلند حوصلہ پیدا فرما، اے اللہ بلند حوصلہ عطا فرما، اے اللہ امت کا بلند حوصلہ عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن جو بھی سازشیں رچ رہے ہیں ان سب میں ناکام فرما، ان سب منصوبوں میں ناکام فرما، اے اللہ پورا عالم میں امن و امان سکون اطمینان نازل فرما، اے اللہ خصوصاً ہمارے ملک میں، اے اللہ خصوصاً ہماری اس بستی میں، خصوصاً ملک فلسطین میں، اے اللہ امن و امان سکون اطمینان نازل فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں کسی بھی لائن سے پریشان ہیں اللہ ان کی خصوصی نصرت فرما، مدارس کی مراکز کی مساجد کی شاعر اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ تو جانتا ہے ہماری کوتاہیوں سے تو خوب واقف ہے، اے اللہ تو ہماری کمزوریوں سے بھی واقف ہے، اے اللہ ہم تجھ سے اے اللہ اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھ کے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ اسلامی شاعر کی حفاظت فرما، مساجد کی مراکز کی حفاظت فرما، اے اللہ بری نگاہوں سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان غلط نگاہوں سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ ہماری اس سے حفاظت فرما، اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، ہر ضرورت تیرے ہی سامنے رکھتے ہیں، اے اللہ سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی مجال نہیں، کسی میں کوئی طاقت نہیں، تو دلوں کی بات سے خوب واقف ہے، اے اللہ سب کی خصوصاً حاضرین مجلس کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔